مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 اس کی اولاد، اس کی نیک اولاد جو اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ عالم برزخ میں ایک شخص کا درجہ بلند ہوگا۔ عالم برزخ کس عالم کو کہتے ہیں؟ انسان جب دنیا سے رخصت ہو کر موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، موت کی آغوش سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اور عالم برزخ کے بارے میں سوائے خدا کے کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے، کسی کو کچھ اللہ نے نہیں بتایا، اللہ اس کے رسول جانے کیا معاملہ ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے تک جو یہ لمبا پیریڈ ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اور برزخ کے معنی ہوتے ہیں آڑ کے، یعنی بیچ میں آڑ ہے، ہمارے ان کے بیچ میں آڑ ہے۔ وہاں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کا رزق کیا ہے، وہاں کا کھانا کیا ہے، وہاں کا کھان پان کیا ہے، آرام کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اتنا بتایا گیا کہ عالم برزخ میں جسم اور روح دونوں کا کنیکشن رہتا ہے۔ اگرچہ کہ انسان مرنے کے بعد کچھ دنوں بعد گل جاتا ہے، انسان اس کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں، آنکھیں نکل کے باہر آ جاتی ہیں، زبان اس کی کیڑے کھا جاتے ہیں، چہرے کا گوشت کیڑے کھا جاتے ہیں، انسان کا سارا جسم کھا لیتے ہیں، ہڈیاں بھی آخر میں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ سالوں میں ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے آنے تک بندے کا رشتہ روح اور جسم کا ہمیشہ قائم رہتا۔ اگرچہ کہ اگر کسی درندے نے انسان کو کھا لیا، شیر کھا لیا اور کھا کر ان کو ہضم کر دیا، منفذ سے باہر کر دیا، اس کے باوجود وہ بندے کا کنیکشن اس کی روح کے ساتھ رہتا ہے، اور سزا یا جزا دونوں پر ہوتی ہے، جسم اور روح پر دونوں پر ہوتی ہے، سزا اور جزا دونوں پر ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام کو اسلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک بندے کا درجہ بلند ہوگا۔ فرض کرے گا کہ مولا یہ میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا، میں تو یہاں تھا، یہاں کیسے آیا، ایک درجہ بلند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، دنیا میں تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی تو میں نے یہاں پر تیرا درجہ بلند کر دیا۔ تو یہ جو مرحومین ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ دن میں ہم بھی جانے والے ہیں، تو ہمارے درجے بلند کیسے ہوں گے وہاں پر؟ ہمارے لیے اگر یہ مغفرت کی یہاں دعا کرے گا، کیا دعا کرنا ہے؟ اتنا ہی دعا کرنا ہے کہ یا اللہ فلاں بھائی کی مغفرت کر دے، فلاں کی مغفرت کر دے، میرے والدہ کی مغفرت کر دے، میرے والد کی مغفرت کر دے، یہ دعا بس اتنا ہی ہے۔ تو وہاں پہ درجہ بلند ہوگا، جتنی بار دعا کرے گا اتنے درجے بلند ہوں گے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کی 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس کو بعد میں بھی نفع پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 نیک اولاد، اس کی مغفرت کی دعا کرتی، صدقہ خیرات کرتی، اس کو ثواب ملتا رہتا مرحوم کو کہ اس کا بیٹا صدقہ کر رہا ہے، اس کا بیٹا لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کا بیٹا بھوکوں کو کھلا رہا ہے، ننگوں کو پہنا رہا ہے، بے سہاروں کو سہارا دے رہا ہے، اور نیت کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ سارا ثواب میرے مرحوم والد کو پہنچا، میری مرحومہ والدہ کو پہنچا، وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ یہ ثواب بیٹے کی طرف سے یا بیٹی کی طرف سے مسلسل ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یہ ہو گیا ذریعہ۔ فرمایا علیہ السلام نے کہ علم جو اس نے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی لوگوں کو علم سکھایا، کتابیں لکھی، علم سکھایا، دین بتایا، قرآن سکھایا، تو جتنا وہ دین کو سکھایا، دین کو پھیلایا، دین کی خدمت کی، اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ نماز کے مسائل سکھایا، وضو کے مسائل سکھایا، اور دین کی باتیں سکھایا، اور ان کو جو ہے صحیح طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل بتایا، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یا ہمارے جو علماء کرام انہوں نے کتابیں لکھی حج پر،
زکات پر، فطرے پر، عطیات پر یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی جس سے علماء تیار ہو رہے ہیں، تو پھر وہ علماء تیار ہو کے جو دین کی خدمت کریں گے تو وہ سارا ثواب کہاں جا رہا ہے؟ وہ سارا ثواب ان علماء کو مل رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کتابیں لکھی، ایسی پائے کی کتابیں لکھی جس کو درس نظامی میں شامل کر دیا گیا. وہ پڑھ کے لوگ علماء بنے گے، مفتی بنیں گے، تو وہ سارا ثواب، وہ جو ثواب ہے جتنے علماء پڑھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ سارا ثواب ان علماء کرام کو ملے گا جنہوں نے ایسی بھاری کتابیں لکھ دی، ان کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. پھر اور تیسری بات کہ ثواب جاریہ کا کام کر دیا، یعنی مسجد بنا دی، مدرسہ قائم کر دیا، سبیل کا پانی لگا دیا، مسافر خانہ بنا دیا. جیسے لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی مالدار آدمی ہے بولا کہ میں یہاں پہ زمین خریدوں گا یا بڑی بلڈنگ بنا دوں گا اور یہ فی سبیل اللہ، اس میں جو بھی حاجی آئے ان کو یہاں پہ فری، نو کاسٹ، ایک پیسہ اسے لے لیا جائے گا، فری آف کاسٹ ان کو یہاں پہ جتنے بھی رکنا چاہیں رک سکتے ہیں. یہ جو مسافر خانہ ہے، حیدرآباد نظام نے، حیدرآباد کے ہمارے نظام نے مکہ مکرمہ میں ایک بلڈنگ بنائی، رباط اس کا نام تھا، رباط. تو جو دکن سے تعلق رکھنے والے ہیں تو اس زمانے میں جو نظام کے زمانے میں جو دکن تھا وہ گلبرگہ شریف، احمد نگر، لاتور، ناندیڑ، یہ سارے علاقے اس زمانے میں دکن میں شمار ہوتے تھے، پورا دکن تھا. بعد میں آندھرا بن گیا، اب تلنگانہ بھی بن گیا، وہ کرناٹک میں چلا گیا کچھ حصہ، مہاراشٹر میں کچھ حصہ چلا گیا، لیکن پہلے تھا پورا یہ دکن اسٹیٹ، نظام اسٹیٹ تھا پہلے ہی. تو محترم بھائیوں، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے دکن سے جتنے لوگ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو وہ اپنا پاسپورٹ بتا دے وہاں پر، تو ان کو جو ہے رباط میں فری آف کاسٹ رکھا جائے گا، ایک پیسہ بھی ان سے نہیں لیا جائے گا. بعد میں پھر روڈ بائنڈنگ وغیرہ میں وہ ساری بلڈنگ وغیرہ ختم ہو گئی، اب پتہ نہیں وہ ہے یا ختم ہو گیا، اس کے بارے میں مجھے ٹھیک نہیں ہے. تو محترم بھائیوں، تو ایسا کوئی مسافر خانہ بنا دیا اور نیت کر لی کہ یا اللہ اس سے جتنے مسلمان بھائی فائدہ اٹھائے اس کا سارا ثواب میری مرحوم والدہ کو ملے یا میرے مرحوم والد صاحب کو ملے. جس کی بھی نیت کر لے یا ساری امت کی نیت کر لے کہ یا اللہ حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب ملے، تو جو بھی وہ نیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سارا ثواب سارے لوگوں کو عطا فرمائے گا. تو یہ ایسا کام ہے کہ یہ کام صبح قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. مسجد کسی نے بنا دی، مسجد بنائی، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان آیا، تراویح، اعتکاف اور دین کی بات ہے اور یہ دین کا کام ہو رہا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے. تو یہ سارا ثواب ان کو ملے گا جنہوں نے مسجد تعمیر کی. مر کے صدیاں گزر گئی، کوئی گزر کے 15 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 800 سال ہو گیا، مسجد ماشاءاللہ موجود ہے اور مسجد کے اندر جو دینی کام ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اور 800 سال سے ان کے اعمال نامے میں ثواب آتے جا رہا ہے. اور جو لوگ یہ کام نہیں کریں، صرف دنیا داری میں رہیں اور سارا پیسہ دنیا میں لگا کے دنیا سے چلے گئے، اب ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. وہاں پر 800 سال گزر جائیں، 900 سال گزر جائیں، قیامت آ جائے، صدیاں گزر جائیں، ان کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ تم مرنے سے پہلے یہ کام کر کے آؤ، کہ کوئی ایسا کام کر کے آؤ کہ تمہیں قیامت تک دنیا میں رہیں گے 60 سے 70 سال، لیکن اس کے بعد تمہارے اعمال نامے میں قیامت تک ثواب آتا رہے، تو اس کے لیے یہ کام کر لو کہ تمہیں قیامت تک ثواب آتا رہے. تم زندگی 70 سال بھی عبادت کرو گے، 100 سال بھی عبادت کرو گے، اس کے بعد تو تمہیں موت ہے، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد قیامت تک تمہارا ثواب رکے گا نہیں، ثواب بڑھتا چلا جائے گا. جتنے زیادہ مصلی مسجد میں نماز پڑھیں گے اتنا تمہارا ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا، تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو محترم بھائیوں، یہ ایک طریقہ ہے. اور بعض لوگ لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اکیلے شراب پینے کے بجائے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ چل شراب پئیں گے، چل زنا کریں گے، چل یہ چوری ڈکیتی کریں گے. ایک گینگ بنا لیتے ہیں 2 4 6 8 10 12 کی، اور ماشاء اللہ
ڈاکوؤں کی گینگ ہوتی ہے، لٹیرے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، خط و غارت گیری کرتے ہیں، دنیا کے اندر شدت کے ساتھ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے اسکیمز کر کے پیسے نکال لیتے ہیں، یا پھر قرض لے کر واپس نہیں کرتے، یا پھر نعوذ باللہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو گناہوں کی عادت ڈلوا دیتے ہیں، یعنی شرابی بنا دیے، زانی بنا دیے اور چور بنا دیے، اور وہ جب تک گناہ کرتا رہے گا وہ سارا عذاب اس کو تو ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی ہوگا جس نے اس کو شرابی بنایا، جس نے اس کو زانی بنایا، جس نے اس کو قاتل بنایا۔ کہ لوگ پیسہ لے کر مرڈر بھی کر دیتے ہیں، بھائی مرڈر کرنا ہے کتنے پیسے، اتنے پیسے، تو لوگ قتل بھی کرنے تیار ہو جاتے ہیں پیسے کی خاطر۔ تو محترم بھائیوں، یہ جو کام ہے، یہ قتل، شراب، زنا جو قطعی طور پر حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو دوسروں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ مرنے کے بعد بھی جب جب ان کا دوست کسی کا قتل کرے گا، وہ قتل کا ثواب، گناہ اس کو بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کو بھی ہوگا اس نے جو ہے اس کو عادت ڈلوائی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسے بہت سارے بدنصیب بھائی ہیں ہمارے جو لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھائی آپ گناہ کر رہے ہیں، کر لیجئے گناہ، آپ اکیلے کا آپ کو عذاب سہنا پڑے گا، لیکن آپ کتنوں کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ وہ فلاں دوست کو گناہ گار بنا دیا، فلاں دوست کو گناہ گار بنا دیا، فلاں کو، اور اگر کوئی دین کی طرف جاتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے دیکھو یہ متبع بن گیا، یہ دیکھو یہ ایسا ہو گیا۔ وہ شرم آر دلا کر اس کو پھر مسجد سے نکال کر پھر اپنے گناہوں کے اڈے پہ لے جا کر ہنستے ہیں، وہ دیکھو اس کو ہم صحیح کر دیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے ہمارے کئی بھائی ہیں، اور سمجھ ہی نہیں پا رہے ہم کہ ہم کس وقت پہ، اب اس وقت پہ ہم کہاں کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم کس مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ابھی ہم اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے ہم کس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ جو ہماری حالات آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے کسی اور کا کوئی دوش نہیں ہے۔ انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، انہوں یہ کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے اعمال کا ہم کو بدلہ مل رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جیسے ہمارے اعمال اوپر اٹھ رہے ہیں ویسے پیسے نیچے آ رہے ہیں۔ ظالم حکمران کی مسلط ہے ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کا قتل ہو رہا ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہماری بچیاں بے دین ہو رہی ہیں، اور کفار مشرکین ان کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد بھگت رہی ہیں۔ پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہم نے دین کو پسے پشت ڈال دیا، اور دنیا کو سب کو سمجھ لیا، دنیا کے تمام معاملات کو ہم نے اہم ترین سمجھ لیا۔ پیسہ اور دنیاوی عزت، اسی کو ہم نے سب سمجھ لیا کہ بھائی پیسہ جس کے پاس، اس کے پاس عزت ہے۔ بھائی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی زکات فرض ہی نہیں ہوئی، آقا نے کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا کہ زکات ادا کرے، کیونکہ زکات 1 سال تک مال جمع کرنے کے بعد زکات واجب ہوتی۔ سرکار علیہ السلام نے کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا کہ زکات نکالے، جیسے کچھ مال آنا آقا علیہ السلام صدقہ خیرات کر دیا کرتے، جمع کر کے بھی رکھا ہی نہیں، جو آیا دے دیا۔ یتامہ، مساکین، فقراء، بیوہ سب میں تقسیم کر دیا، کبھی رکھا ہی نہیں۔ تو سنت تو یہی ہے کہ آدمی جمع کر کے رکھے ہی نہیں، جو آتا جائے اللہ کی راہ میں دیتا جائے، کیونکہ جانا وہیں پر ہے اس کو، تو وہاں کے لیے مال بھیجتا جائے، وہاں کے لیے مال روانہ کرتا رہے۔ تو جب وہاں جائے گا تو یہ سارا مال جب اس کو ملے گا تو سبحان اللہ اس کی خوشیوں کی معراج ہوگی۔ تو محترم بھائیوں، یہ جو زکات دینا یہ سنت نہیں تو فرض ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو۔ تو زکات فرض ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ جمع ہو گیا ہے تو اب زکات دینا فرض ہے، لیکن ہمارے پاس زکات دینے کو تیار نہیں، اتنا مال جمع ہو گیا، اتنا کروڑوں اربوں خربوں کا مال جمع ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس میں سے 2.5%، 1 لاکھ روپے جمع ہے، 2,500 روپے دینا ہے۔ 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے تو 2,500 روپے کی کیا اہمیت ہے اس کے پاس، لیکن وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی 1 لاکھ ہے، 2,500 کے ساتھ ہوں، 1 لاکھ پہ 2,500 ہے، ابھی 1 کروڑ ہو گیا تو 2.5 لاکھ دینا ہے۔ وہ سوچ رہا 2.5 لاکھ روپے زکات،
2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, लोगों के पास कितना माल है माशाअल्लाह से, अरबों खरबों रुपए का माल है, लेकिन अपनी पूरी ज़कात निकालने को तैयार नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं हम और माल को रोक के रख रहे हैं, तो यही हमारी बुराई। नमाज तो पढ़ रहे हैं, जब अल्लाह की राह में अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करने की बात आती है, हम खर्च करने को तैयार नहीं, जबकि देने वाला परवरदिगार वो उसका हुक्म है कि ये पैसे तुम्हारे पास सिर्फ किसी की अमानत है, गरीबों की अमानत है, फुला 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 गरीबों की अमानत है, तुमको दिया गया, तुम्हारे जरिए उन तक ये माल पहुंचना है, तुम्हारा काम ये माल वहां पहुंचाना है, हमने ये तुमको दिया है, इसमें से इतना ये इनको दे देना है। मिसाल के तौर पर आपके बड़े भाई अमेरिका में रहते हैं, वहां से 10 लाख भेजे आपको, बोले कि मियाँ देखो ये 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, 5 लाख आप रख लो, और ये 5 लाख जो है गरीबों में तो फुला है, देखो अपने महल में रहते थे, नहीं बहुत गरीब थे, देखो उनको एक 50,000 उनको दे दो, एक 50,000 उनको दे दो, और उनको बहुत परेशान होकर 1 लाख दे दो। ये एक पूरा हिसाब बता दिया 5 लाख का, और 5 लाख के आपके। आप बोले भाई 5 लाख भैया तो वहां है, अब कहीं को तो किसको भी मैं रख लूंगा, ये क्या है? खयानत है ना। अल्लाह ताला भी आपको दिया हुआ है, अल्लाह ताला हमको परवाना के इसमें से इतने 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 पैसे आप इन्हीं को दे देना, जो सैयद ना हो, गैर सैयद हो, और अगर इतना ज्यादा पैसा तो उनको मत दो, इतना कम पैसा होना हाकिम को दो, हाकिम को दो। बता दिया अल्लाह ताला इन्हीं को देना है, इन्हीं को नहीं देना है। वो माल हमारा है ही नहीं, अल्लाह ताला ने दिया है, और वो माल हमको पहुंचाता ना जिनका माल है उन तक, लेकिन हम रोक के रखते नहीं, ये मेरा है, मेरा आ गया, मेरा है ये, अब मैं नहीं देता इसको। तो ये हमारा हाल बन गया। तो फिर ये जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत हो रहे हैं, जो लोग जालिम मुसल्लत हो रहे हैं, तो ये क्यों मुसल्लत हो रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों? ये इसी वजह से मुसल्लत हो रहे हैं। ये हमने ज़कात देना बंद कर दिया, फित्रे देना बंद कर दिया, हमने गरीबों का हक मानना शुरू कर दिया। 2 भाई 3 भाई हैं, 2-3 बहनें हैं, तो बहन की शादी हो गई, अब बहन को वालिद साहब की जायदाद में से कुछ नहीं देंगे। क्यों? शादी करें इतनी महंगी, फुला शादी खाने में शादी करें, खाना इतना महंगा था, लाखों का खाना दिए, डिनर इतना महंगा डिनर दिए, अब अब्बा की जायदाद में से हमला भाइयां ले लेते, बस बहनों को शादी करके दे दिए, खत्म। तो ये हमारा मिजाज जो बना हुआ है, ये काफिरों का मिजाज है, ये मुसलमानों का मिजाज नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल ने तरीका बताया कि जब वालिद गुजर जाए तो वालिद की जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसमें बेटों का दुगना हिस्सा है, बेटियों का 1 हिस्सा है। मिसाल के तौर पे 1-1 लाख रुपए बेटियों को मिल रहे हैं, तो बेटों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। ये तरीका अल्लाह उसके रसूल का कानून है, ये शरीयत का कानून है, ये विरासत के मसाइल है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो ये जायदाद के पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके जाके उसको जो जमीन बेच के, प्रॉपर्टी बेच के पूरा पैसा खुद रख ले रहे हैं, ना बहनों को देने तैयार है, ना भाइयों को देने तैयार है। हराम। कुरान के अंदर इसका जिक्र है, ये देना ही देना, पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारे पर अच्छा हुक्मरान यहाँ पर हुकूमत करे, जालिम हुक्मरान मुसल्लत ना हो, तो इनका ख्याल करना पड़ेगा, वरना ये नहीं करेंगे कुछ भी नहीं, और फिर सिर्फ दुआ करते रहेंगे कि या अल्लाह ऐसा हो जाए, या अल्लाह ऐसा हो जाए, तो कुछ नहीं होगा। नए नए कानून आएंगे, और उसके बाद मसाइल आप समझ रहे हैं कि क्या क्या मसाइल हमारे सामने हैं। तो ये तमाम चीज़ों का एक ही रास्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से तौबा करें, जिसका जो हक बनता है माफी तलाफी करके उसका हक उसको अदा कर दे कि भाई मुझसे गलती हो गई, ये माल आपका है, आप ले लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जिसका माल, जिसका हक दबाया, उसको हक दे दे, माफी तलाफी कर ले, और किसी मुसलमान पर जुल्म और ज्यादती ना करे कि आप मालदार हैं तो किसी का हक मारना, या आपके पास पावर है तो किसी को दबा देना, यही जालिम हुक्मरान यहीं पे मुसल्लत होते हैं। नेकी की दावत देना छोड़ देंगे, जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। हदीस से पाक है, अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म कर रहा हूँ। हमारे आका ने सामने फरमाया कि जब मेरी उम्मत नेकी की दावत देना छोड़ देगी, बुराइयों से रोकना छोड़ देगी, तो अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान को उन पर मुसल्लत कर देगा।
آج کون ظالم حکمرانوں پر مسلط ہے آپ جانتے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ اس کا کوئی دوش نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بٹھایا گیا اس کو ہمارے اعمال کی وجہ سے. اور یہ ایک نہیں، جیسے ہمارے اعمال رہیں گے ویسے ہی حکمران آتے رہیں گے. تو ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پھر جو ہے حضور علیہ السلام کے صدقے، خلفاء راشدین کے صدقے بہتر سے بہتر حکمران اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، داڑھی مڑانے سے توبہ کریں، حضور کی سنت اپنے چہرے سے مٹانے سے توبہ کریں کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں مڑاؤں گا. اپنے چہرے پر داڑھی کا نور سجائیے، سر پر ٹوپی امامہ ہو، اور زبان پر گالی گلوچ نہ ہو. زبان ہماری الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہماری زبان سے یہ نکلتا رہے، یہ نہیں کہ تیری فلاں تیری فلاں. تو یہ جب تک ہماری زبانوں پہ رہے گا پیارے بھائیوں، ہم پر جو ہے ایسے ظالم حکمرانی مسلط ہوں گے. یہ کئی سالوں سے ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ابھی کبھی نہیں ہوا، یہ پرانے کئی سالوں سے ہماری بدعمالیاں ہیں. اگر ہم صحیح کریں گے تو بھی ٹائم لگے گا. ایسا نہیں کہ یہ ہوتا میرے ہوتی ایسا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے ٹائم لگے گا. ہم سب کو اس کے لیے آگے آنا ہوگا، مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. رمضان میں جیسے فجر میں ہماری جماعت ہوتی تھی، آج بھی رمضان کے بعد بھی ہم کو فجر میں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے اور اس پر استقامت پانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ادا فرما لیجیے.